پاکستان کی قومی اسمبلی نے بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کی ایک قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان کی طرف سے پیش کی جانے والی اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ نہ بنا کر انہیں قتل کرنے کے مقدمات میں ملوث مجرموں کو سرعام پھانسی کی سزا دی جائے۔ حکومت کی جانب سے اس قرارداد کا قومی اسمبلی میں پیش کرنا تھا کہ سوشل میڈیا پر صارفین نے اس قرارداد کے حق اور مخالفت میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں ٹویٹر پر اس موضوع کے بارے میں ہیش ٹیگ بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ حکومت کو سب سے پہلے اس قرارداد پر اپنی ہی جماعت کے ارکان کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں ایک طرف انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری اور وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اس پر اعتراض کیا، وہیں وفاقی وزرائے قانون کی پارلیمانی سیکرٹری ملائکہ بخاری نے بھی اپنے رد عمل دیتے ہوئے اس قرارداد کی مخالفت مدعو کیا ہے۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ بل درست ہے؟ جی فاضل صاحب، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ حکومت وقت نے بچوں سے جنسی زیادتی کے حوالے سے قومی اسمبلی سے بل پاس کرایا، ایک انتہائی اچھا اور خوش آئند اقدام ہے۔ اس سے نہ صرف جنسی ہراسگی میں کمی آئے گی بلکہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کو اگر ہم ہر اسپیکٹ سے دیکھ لیں، خواہ ہم انٹرنیشنلی دیکھ لیں، خواہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، یا ہم اپنے ملک میں جو یہ اگر میں اس کو ایک غلاظت کہوں گا، اس کو اگر جتنا یہ پھیل رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے یہی ہی ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، یہی ایک بہترین راستہ ہے جس کے ذریعے یہ صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے ذریعے ہم ان لوگوں کا راستہ روک سکتے ہیں جو اس بے قراری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ زیادتیوں کی بڑھتی ہوئی روحانیت روکنے کے لیے سزائیں سخت ہونی چاہیے یا نارمل؟ دیکھیں، اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جنسی ہراسگی نہ صرف بچوں کی بلکہ ہر قسم کی جنسی ہراسگی کے حوالے سے اسلام منع فرماتے ہیں۔ اور جس طرح یہ بل منظور کرایا گیا کہ سرعام پھانسی، تو سرعام پھانسی کو اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جس طرح ایک حدیث ہے، یا اگر اس کو دیکھا جائے کہ زنا کرنے والے خواہ بڑے ہو، مطلب میں بڑے اسی سے اس میں لے رہا ہوں کہ بڑے لوگ جس کی شادی شدہ اگر وہ شادی شدہ ان کو کنکریاں مار کے اس کو موت کے گھاٹ اتارا جائے، تو آیا کیا وہ بند کمرے مارتے ہیں؟ نہیں، سرعام مارتے ہیں۔ تو یہ تو ثابت وہاں سے ہے کہ سرعام سزا دینی چاہیے، اور اس حوالے سے تو سرعام کے ذریعے ہی ہم اس جو یہ جنسی درندگی اس کو روک سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہی اس کا واحد حل ہے کہ سرعام پھانسیاں دی جائے، سرعام ان کو سزائیں دی جائے، نہ کہ جا کے پھانسی تو اسلام میں ہے ہی نہیں، ہاتھ کاٹو، سر قلم کرو کنکری مار کے، اور یا اس کو مار کسی مطلب اسلام میں پھانسی نہیں ہے، کہاں سے کہیں پہ ثابت نہیں ہے سر کاٹنے کی یا ہاتھ کاٹنے کی۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اسلام میں اس طرح کی کسی قسم کی درندگی کے حوالے سے کسی کو کہیں پر بھی آپ اس کو ریلیف نہیں دے سکتے، بلکہ سزا کے مستحق ہیں یہ لوگ، اور سزا دیں گے تو ہم بچوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ اگر اب ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے محترم ایم این ایز ہیں وہ کہتے کہ UN کے قراردادوں میں شامل نہیں، ہم نے تو کیا یہ مجھے اس بات کا جواب دے کہ آپ فلسطین کے حوالے سے، کیا کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود نہیں ہیں؟ کیا اس پہ عمل درآمد کرنا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ آنکھیں بند کر کے ہم دیکھ لیں اور یہاں پر آنکھیں کھلے رکھیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اگر وہ باتیں نہیں مان رہے تو ہم یہ نہیں مانیں گے۔ بالکل یہ بل ہمارے جو پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے میں رہنے والے بچے ہیں خصوصاً، ان کے لیے ایک بہترین اور برائٹ عمل ہے۔